کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی. روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ. مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے. جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے. دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا. ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहां कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आया? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहां चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे, और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो, ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्ते जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल? आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने यह ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का पियाला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार है, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर
رینگ رہا ہے کونیوں کے بل، آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہو ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے، کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک، اس طرح سے نہیں. تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا کٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ. اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا. خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے. تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سور وردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا. خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو. صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ
بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا، عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے، اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو، انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کیے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے، اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، وہ گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے، تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا،
पैगंबर हद हो गई, आज तो अबू जुल्दुल के पैर पकड़ कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी आज तो सैयदना दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा, जान निकलने को थी, फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है अल्लाहु अहद। अल्लाह। इत्तलात है, परेशान कुन मामलात हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोली फैलाई, इलाही खत्ताब के बेटे को दीन की दौलत से माला माल कर दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान इस्लाम को पहुंचेगा। खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमली वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियाँ ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियाँ से लड़े कि क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ। अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजा भी आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद ना कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई, अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे, 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह हो जी, साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का
फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। बोला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरम में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिनते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है। मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। बेशक, अल्लाहु अकबर। न खुद पढ़ते हैं, न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। बेशक। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोह होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों दे विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, ओ मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो हो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए? गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का। और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानियात थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानियात थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो, और शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया, कुरान पढ़ दो। मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वाड़ में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फियां खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी?
یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نشتر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوٹ پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا. نعرہ تکبیر. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو. جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور اڑت ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور اڑت اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا ہے گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. بے شک اللہ. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی سے نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا. ورنہ عورت ذات تھی، شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے تجھ کو